رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحشير عودا عودا وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يسير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، دلوں پر فتنے پیش ہوں گے، نازل ہوں گے دلوں پر فتنے، ایسے جیسے چٹائی بنی جاتی ہے نا، ایک تیلا ادھر رکھا جاتا ہے ایک ادھر رکھا جاتا ہے، یعنی کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، ایسے فتنے ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا۔ تو جس دل نے ان فتنوں کو پسند کر لیا، وہ فتنہ جس دل کو اچھا لگا، اس دل پر ایک سیاہ داغ دل پر لگ جائے گا، اور جس دل نے اس فتنے کو قبول نہیں کیا، ناپسند کیا، اس پر سفید نقطہ لگے گا، جس نے پسند کیا اس پہ سیاہ نقطہ لگے گا، جس نے ناپسند کیا اس پہ سفید نقطہ لگے گا۔ تو گویا لوگوں کے دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک دل بالکل سفید، اگر لوہے کی جس طرح یہ سنگ مرمر وغیرہ کی سفید جو ہے وہ ان کی اگر شیٹ ہو سفید بالکل تو وہ بہت سفید ہوتی ہے، اس طرح اس کو جو ہے نا وہ صفا کہتے ہیں۔ ایک دل جو ہے بالکل سفید خالص پتھر کی طرح سفید ہوگی، یہ دل جو ہے سفید ہے جس پر سفید نقطے ہی لگے ہیں، جو فتنہ نازل ہوا اس نے اس کو ناپسند کیا، تو اس کو قیامت تک کوئی فتنہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ دل جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس نے جو بھی فتنے نازل ہوئے اس نے ان کا انکار کیا، اس کو پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اور دوسرے دلوں کی وہ قسم ہے جو سیاہ ہوں گے، مٹیالے رنگ کے ساتھ سیاہ ہوں گے، ان کی کیفیت جیسی ہے جیسے الٹا کوزہ پڑا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شاید جو ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ ایسے دل جو ہیں جو سیاہ دل ہوں گے، ان کو نہ تو یہ پتہ ہوگا کہ اچھا کیا ہے، نہ پتہ ہوگا برا کیا ہے، وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ دل جو ہیں ہر فتنے کا شکار ہوں گے، یہ ان دلوں کو تمام فتنے جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔
وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما وانا انتظر الاخر حدثنا ان الامانة نازلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفع قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أسرع مثل أسر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أسرع مثل أسر المجل كجمر دخرجته على رجلك فنفث فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما آكل وما أزرف وما أجلد وما في قلبي مثقال حبة من خردل من ایمان متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دو حدیثیں سنائی۔ ایک حدیث میں جو پیشن گوئی تھی اس کو تو پورا ہوتے میں نے دیکھ لیا ہے، اور دوسری حدیث کو کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے میں دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ دو حدیثیں تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ امانت جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں نازل فرمایا۔ پہلے امانت نازل فرمائی اور پھر انہوں نے قرآن حکیم کا علم سیکھا، حدیث پاک کا علم سیکھا۔ بڑا فرق پڑتا ہے، امانت پہلے سے دل میں وہ بیج دی گئی ہو، پھر اس کے اوپر قرآن کا جو علم ہو اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کا علم امانت کے دل میں موجود ہونے کے بعد تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ اگر امانت سے دل خالی ہو تو وہی قرآن جو ہے وہ آدمی اس کو کچھ اور طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو حدیثیں تھیں، پہلی حدیث یہی کہ لوگوں کے دلوں میں گویا پہلے امانت کو کاشت کیا جائے گا، جس طرح آپ بیج ڈولتے ہیں نا، لفظ جذر استعمال ہوا، جذر بیج کو کہتے ہیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں امانت کو بیج کی طرح پہلے بو دیا جائے، پھر ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث پاک بھی سنائی کہ یہ امانت اٹھ جائے گی، اور اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے خواب کی حالت میں اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے دل میں معمولی سا اثر رہ جائے گا امانت کا، پہلے تھی اب اٹھ گئی ہے۔ تو جس طرح کوئی اثر ہوتا ہے، رنگ چنگ کوئی نہیں ہوتا، اثر کسی جسم پر کسی چیز کا ہوتا ہے، اس کا اثر رہ جائے گا، پھر دوبارہ وہ سوئے گا تو جو کچھ باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کا اثر ایسے رہ جائے گا جس طرح آپ اپنے وہ پنڈلی پر انگارہ جو ہے اس کو لٹکاتے ہیں، وہ نیچے جاتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ معمولی سا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ میرا پاؤں، میری ٹانگ جو ہے اس کے اوپر انگارہ چلا ہے، تو اس سے وہ تھوڑا سا جو اس کے اندر سوجن پیدا ہو گئی، اتنی ساری امانت کی کیا وہ اس کے اندر رہ جائے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی جب انگارہ لٹکاتے ہیں وہ جسم کے جیسے سے پھر وہ گزر کر گیا ہے، معمولی سا نشان بنتا ہے، اس کے اندر کوئی ہے نا وہ پیپ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب صبح لوگ کریں گے ایک دوسرے سے کاروبار کریں گے تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو پورا کرے، امانت کو ادا کرنے والا ایک بھی نہیں ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے فلاں کے قبیلے میں ایک آدمی بڑا امانت دار ہے،
کوئی یہ یعنی ایک عجیب سی بات بن جائے گی کہ فلاں شہر میں فلاں کے علاقے میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو امانت کی پرواہ ہے. لوگ کہیں گے یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا وہ ہوشیار ہے، یہ بڑا بہادر ہے. یہ ساری باتیں لوگوں کے بارے میں کہی جائیں گی، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ رائی کے برابر بھی امانت نہیں ہوتی. امانت کے بغیر وہ جو ہے نا وہ ان کو بہادر بھی کہا جائے گا، ہوشیار بھی جائے گا، سمجھدار بھی کہا جائے گا. لیکن ہمارا زمانے میں اس زمانے میں مشہور آدمی سارے ایسے ہوتے ہیں. امانت کی کوئی آدمی نہ کوئی وعدہ وفائی کی کو ضروری سمجھتا ہے، کو نہ کوئی امانتداری کو ضرورت سمجھتا ہے. کسی چیز کو نہیں سمجھا جاتا اور لوگوں کے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے. وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. یہ حدیث لمبی ہے، اس کو میں کل پڑھیں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شعبان کے آخر میں 1 یا 2 روزے رکھنے. آگے رمضان آ رہے ہیں تو رمضان سے جو پہلا مہینہ ہے اس کے آخر میں 1 یا 2 روزے رکھنے یہ مطلوب ہے. زیادہ آپ رکھتے ہیں 10-15 رکھتے ہیں تو وہ اس کی اجازت ہے. اکیلے 1-2 روزے رکھنے جو مکروہ ہے. کل پڑھا تھا کہ 29 تاریخ کو اگر مسئلہ ابر آلود و چاند نظر نہ آئے تو اس دن روزہ رکھنے کی کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے جو نفل روزہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن یقین کے ساتھ. لیکن اس دن رمضان کا روزہ آنے کا بھی چانس ہوتا ہے. تو آدمی کو پتہ ہے کہ یہ خبر آ گئی کہ چاند نظر آ گیا تو یہ رمضان کا روزہ بن جائے گا. تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نفل نیت اپنی قابو رکھنا مشکل ہوتی ہے. تو وہی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جو یقین کے ساتھ جس کی نیت یہ ہو کہ میں نفل روزہ رکھوں. لیکن اس نیت کے ساتھ بھی اگر وہ رمضان ثابت ہو گیا تو اس کا رمضان کا روزہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ نیت جو ہے وہ اس پر اتنا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ یہ ایسا روزہ مکروہ ہے. اور شعبان کے 1 یا آخر میں 2 روزے مکروہ ہے. زیادہ کوئی رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے. تو اس دن ہمیں شک کو جو مفتی پہلے زمانے میں ہر مسلمان قصبے میں کوئی ایسا آدمی ہوتا تھا جو ان کو دینی مسائل بتاتا تھا، اس کو مفتی کہتے ہیں. اب تو مشکل سی کوئی ایسا آدمی ملتا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ بغیر روزے کی نیت کے تم نے کھانا کچھ نہیں ہے اور روزے کی نیت بھی نہیں رکھنی. تو اس کو طلب ہم کہتے ہیں. تو لوگوں سے مفتی صاحب کہیں گے کہ تم نے روزہ بھی نہیں رکھنا، کھانا پینا بھی کچھ نہیں ہے. اگر فقط یہ کوئی خبر آ جائے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے تو پھر مفتی لوگوں کو یہ کہے گا کہ تم اب رمضان کے روزے کی نیت کر لو. اور پھر جب جو دعوی کبریٰ میں نے بات کی تھی کہ کب تک نیت کی جا سکتی ہے، دعوی کبریٰ تک دن کو اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن کا آدھا حصہ لیں وہ دعوی کبریٰ ہے. اس وقت تک نیت کی جا سکتی ہے. وہ وقت گزر جائے تو تمام لوگوں کو آپ کھا پی سکتے ہو. اب رمضان کے روزے کا اعلان ہے وہ نہیں ہوا. جو آدمی صاحب علم ہے اور جو لوگ اپنی نیت پر کنٹرول کر سکتے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو روزہ رکھا، جو دن پہلی رمضان کا بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا پہلی رمضان والے دن جو آدمی جس روزے کی بھی نیت کرے وہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا بن جاتا ہے۔ تو جو آدمی اس دل پر کنٹرول کر سکتا ہے کہ میں نے یہ نفل روزہ رکھا ہوا ہے، وہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ اس دن جو ہے وہ نفلی روزہ رکھیں، اپنی نیت کو کنٹرول رکھیں۔ تو اگر وہ رمضان کا روزہ ہو گیا تو ان کا رمضان کا روزہ، نیت انہوں نے نفل کی تھی لیکن ان کا رمضان کا روزہ ہو گیا، انہوں نے نفل کی نیت کی، نفل کی نیت پر ان کا دل قائم رہا، کوئی تردد نہیں ہوا۔ جن کے جو تردد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے ان کو روزہ رکھنے کی منع کر دیا کہ تم نہیں رکھ سکتے۔ جو اپنے دل پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا دن تھا تو ان کا وہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا۔ جو آدمی اکیلے رمضان کا یا عید الفطر کا روزہ رکھتا ہے، خود فیصلہ تو نہیں کرنا، آپ نے چاند دیکھ لیا اور آپ نے جو لوگ رؤیت ہلال کے متعلقہ لوگ ہیں ان کے سامنے آپ نے شہادت دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور رمضان کا ہو یا دوسرا، لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ کی شہادت کو قبول نہیں کیا گیا اور کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ کرنے والا۔ تو جو آدمی اکیلے رمضان کا روزہ کا چاند دیکھتا ہے یا شوال کا چاند دیکھتا ہے، وہ رؤیت ہلال کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے اب شہادت دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، لیکن اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اکیلے چاند دیکھا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر وہ روزہ توڑ نہیں سکتا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں اگر شوال کا ہے تو وہ عید نہیں ہوئی، اس کی شہادت قبول نہیں ہوئی، تو یہ روز رمضان کا روزہ ہے، اور جب جو ہے نا وہ اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اس نے چاند دیکھا ہے، اس کو وہاں بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں اس نے چاند دیکھا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، وہ افطار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا گیا تو اس لیے وہ دوسرے لوگ نہیں رکھیں گے اس کی شہادت پر، وہ خود جب وہ روزہ رکھے گا۔ اگر کسی آدمی نے رمضان والے دن بھی اس نے چاند دیکھا، شہادت قبول نہیں، اس نے روزہ رکھ دیا، رمضان کا ہو یا شوال کا، تو اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے چاند دیکھا، اس کو اتنی رعایت دی جائے گی کہ اس کے روزہ توڑنے سے قضا وہ کرے گا، کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔